دوستان جی وقار میں مجلس احرار اسلام پاکستان کے مرکزی ناظم تبلیغ نویرہ امیر شریعت حضرت علامہ مولانا سید عطاء المنان شاہ بخاری مدثر العالی کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں گے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب ختم نبوت کے حوالے سے آپ بیان فرمائیں گے۔ آپ کی آمد سے قبل نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ مولانا سید عطاء المنان شاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الصادق الوعد الامین۔ تمام حاضرین ایک مرتبہ عبادت کی نیت سے احترام اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، دینی و سیاسی اور تاجر برادری کی قیادت، صحافی برادری کے ذمہ دار حضرات، میں اور آپ ہم سب کے لیے ایسی محافل، ایسی مجالس، ایسے اجتماعات اور سیمینارز میں شریک ہونا اپنی نجات دنیاوی و اخروی کا ذریعہ ہے۔ یہ ہماری کامیابی کی اور آخرت میں ہماری کامرانی کا ذریعہ ہے۔ ان اجتماعات میں حاضری خالصتاً لوجہ اللہ ہوتی ہے اور یہی مقصود ہے، یہی مطلوب ہے۔ میں شکر گزار ہوں برادر مکرم علامہ شفیق اللہ البدری صاحب دامت برکاتہم کا کہ انہوں نے مجھے یہاں حاضر ہونے کا حکم فرمایا۔ میرے بھائیوں جیسے ہیں اور آج کا نہیں، کئی برس قدیم کا تعلق ہے۔ علماء کرام سے آپ نے سیرت پر بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو سماعت فرمائی۔ یقیناً یہ حضرات مجھ سے علم میں بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، مرتبہ میں بڑے ہیں، اور اسی حوالے سے ان کی گفتگو بھی بہت ہی زیادہ اونچی ہے اور زود اثر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے فرامین پر عمل کرنے والا بنائے۔ میرے ذہن میں اس وقت دو واقعات ہیں اسی جنگ یمامہ کے، جو خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی گئی۔ اور جیسے یہاں پہلے بتایا جا چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جتنے غزوات ہوئے، جتنے سرایا ہوئے، جتنی جنگیں لڑی گئیں، ان سب میں جو تعداد حضرات صحابہ کرام اور مسلمانوں کی جماعت میں سے شہداء کی ہے
وہ جنگ یمامہ کے شہداء کا ایک حصہ بھی نہیں بنتا، ایک حصہ بھی نہیں بنتا۔ اور جنگ یمامہ جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت و آپ کی ناموس کے تحفظ اور اس کی حفاظت کے لیے جنگ لڑی گئی، اس میں شہید ہونے والوں کی تعداد اتنی کہ حضرات صحابہ اکرام کو تشویش شروع ہوئی کہ پتہ نہیں قرآن ہم میں باقی رہے گا بھی نہیں رہے گا۔ اور قرآن کو جمع کرنے کی محنت اور کوشش اور اسے آیات کو یکجا کرنے کی محنت اس کے بعد شروع ہوئی۔ اتنے حفاظ شہید ہو گئے، اتنے علماء شہید ہو گئے، اتنے قراء شہید ہو گئے۔ نقصان ہمیں بھی ہوا لیکن دشمن بھی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ 27,000 افراد مسیلمۃ الکذاب کے لشکر سے واصل جہنم ہوئے۔ 27,000 افراد۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ سخت جنگ ہماری زندگی کے اندر اور نہیں تھی، اس سے زیادہ سخت جنگ نہیں تھی۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق روایت ملتی ہے کہ جنگ یمامہ میں مسلمانوں کو کسی وقت شکست کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کسی وقت وہ پھر سے غالب آ جاتے تھے، تو مختلف کیفیات اس جنگ کے اندر رہیں، اور صحابہ کرام پریشان بھی ہوتے رہے۔ حضرت سالم فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان کی یہ کیفیت دیکھی کہ انہیں اس موقع پر شکست کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ ہم تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایسے نہیں لڑا کرتے جیسے تم لڑ رہے ہو۔ حضور کے زمانے میں ہم ایسے نہیں لڑتے تھے جیسے تم لڑ رہے ہو، ہم تو غالب آتے تھے، ہم تو فتح حاصل کرتے تھے۔ بدر میں 313 تھے، غالب آئے، ناکامی نہیں ہوئی۔ تم 10,000 کا لشکر لے کے آگے ہو، پریشان ہو، کیا وجہ؟ اتنے میں حضرت سالم کی ٹانگ پر ایک وار ہوا، ان کی ٹانگ کٹ گئی۔ اس کے اثناء میں سیدنا سالم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وہی کٹی ہوئی ٹانگ اٹھائی اور اس وار کرنے والے کے سر پر دے ماری، جس سے وہ مردار ہو گیا۔ وہی ٹانگ اٹھائی، کٹی ہوئی ٹانگ، اسے بطور ہتھیار کے استعمال کیا اور اس مردار کے سر میں مارا، واصل جہنم ہوا۔ سیدنا سالم اس کے بعد مٹی کے گڑھے کے اندر کھڑے ہوئے، علاج بھی تو کرنا تھا نا صاحب، خون بہنے لگا، مٹی سے اس خون رکتا ہے، سپورٹ ملی، لیکن لڑنا نہیں چھوڑا، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس واقعے میں میرے آپ کے لیے سبق کیا ہے؟ واقعہ تو ہے، صحابہ پر بیت گیا، وہ اپنی جان پیش کر گئے، لیکن میرے آپ کے لیے کیا سبق چھوڑ گئے؟ قرآن کریم میں آتا ہے انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله۔ انفروا خفافا وثقالا، بوجھل ہو یا ہلکے، اسلحہ ہے یا نہیں ہے، ہمت ہے یا نہیں ہے، لشکر ہے یا نہیں ہے، تم حضور علیہ السلام کی ناموس کے لیے نکلے ہو، مدد اللہ کرے گا تمہاری، نکلو تو صحیح، میدان میں دعاؤ تو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تمہیں پسپائی کا سامنا ہو رہا ہے، تم پشت دکھا کر بھاگ جاؤ گے اور پھر کہو گے کہ ہم محمد کے ماننے والے ہیں، پھر کہو کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا، آپ کی محبت کا دم بھرنے والا ہو اور اس کے سامنے نبی کی توہین اور وہ خاموشی سے گزر جائے، کیسے برداشت کر جائے؟ بر صغیر پاک و ہند میں قادیانیت کا فتنہ پیدا ہوا،
ہم اسے یہ سمجھیں کہ یہ ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے، ایک گروپ ہے، نہیں، یہ ایک سیاسی تحریک ہے، یہ تخریب کاروں کا گروپ ہے۔ ان کا اسلام سے، دین سے، مذہب کے کسی بھی حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے زندگی بھر اپنی پیدائش کے دن سے لے کر آج تک انہوں نے انہی کی چھتری کا سایہ رکھا اپنے اوپر، اسی کو تھامے رکھا۔ جس انگریز سامراج نے اپنے ان بچوں کو پانی پلایا، ان سپولیوں نے ان کو انہوں نے دودھ دیا، انہیں پالا تاکہ تم مسلمانوں کی صفوں میں دراڑیں پیدا کرو۔ کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا؟ مسلمان مجتمع تھے، متحد تھے، دین پر، عقیدے پر، ایمان پر، توحید پر، رسالت پر، سب متفق ہیں۔ ان کو لایا گیا درمیان میں، تم تخریب کاری کرو آ کر۔ انہوں نے کہا کہ جہاد کا نظام ختم ہو گیا، دین کے دفاعی نظام سب ختم ہے۔ یہ بنیاد ڈالی ہے، اس لیے کہ انگریز کو سامنا اسی چیز کا تھا، دشمن کو سامنا اسی چیز کا تھا۔ آج بھی دشمن کو ہر وہ اس شکل و صورت کا انسان ناپسند ہے جو یہ کہتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، ناپسند ہے اسے۔ اس شکل میں مرزا مسرور دجال تو برطانیہ میں بیٹھا ان کی سرپرستی میں کام کر رہا ہے، وہ انہیں قبول ہے، میں اور آپ قبول کیوں نہیں؟ کیا کبھی غور کیا؟ کبھی سوچا قدغنیں ہم پر کیوں؟ رکاوٹیں ہمارے لیے کیوں؟ دین کے حق میں فیصلے کیوں نہیں ہوتے؟ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت و ناموس کے حق میں پاکستان کی عدالتوں کے اندر فیصلے معلق کیوں کیے جاتے ہیں؟ کون ہوتا ہے؟ کس کے ایما پر ہوتے ہیں اور کس کے حکم اور اشارے پر ہوتے ہیں؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ 24 جولائی کو فیصلہ آیا، سپریم کورٹ میں حالیہ فیصلہ چل رہا ہے، ایک قادیانی کا، مبارک احمد ثانی، 5 لوگ اس کے اندر جن پر FIR کاٹی گئی، جس میں سے ایک کو پکڑا گیا۔ دیکھیے، ہر مذہب اپنی شناخت اور پہچان سے کھڑا ہے، ہر باطل مذہب، ان میں مدعیان نبوت بھی ایسے ہیں، ان کے ماننے والے موجود ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے۔ بہاؤاللہ ایرانی، اس کے ماننے والے بھائی آپ کے ملتان میں موجود ہیں، اس کی اپنی مستقل کتاب ہے، کتاب مقدسہ ان کی لکھی ہوئی، اس کے ماننے والے قرآن کو نہیں مانتے، وہ اس دین کو ختم مانتے ہیں، ختم ہو گیا دین، یہ اب نیا دین نئے تقاضوں کے مطابق ہے، اس کے ماننے والے موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم بہائی ہیں، ہم بہاؤاللہ ایرانی کے ماننے والے ہیں، لیکن مرزائی کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنا حصہ تسلیم کرو، اپنا فرقہ مانو، اپنا گروپ تسلیم کرو، اور ہمیں بھی مسلمانوں کی طرح یہاں پر تمام حقوق میسر ہو۔ ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ تم مسلمانوں سے ہٹ کے ہو۔ ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں کہا، ہم نے نہیں کہا، مسلمان تو متحد تھے، تم آئے اور تم نے کہا کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ تمہارے مرزا غلام قادیانی نے اعلان کیا، لکھا اس نے کہ جو میری نبوت کو تسلیم نہیں کرتا ان کی مائیں جنگل کی کٹیاں اور وہ خنزیر ہیں، لکھا اس نے، پڑھیا اٹھا کے اس کی کتابیں۔ پوری امت مسلمہ کے تمام افراد کو، زن و مرد کو، اس بدبخت ازلی نے اور اس کی پوری جماعت نے کافر کہا۔ ہم نے نہیں کہا، انہوں نے ہمیں کافر کہا۔ مجھے گالی دی جائے اور مجھے ساتھ یہ بھی کہا جائے کہ جناب آپ رواداری کا مظاہرہ کریں، میرے باپ کو گالی دی جائے، صبح شام گالی دی جائے، نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین نہ ماننا، اور آپ علیہ السلام کے بعد مرزا غلام قادیانی کی نبوت کا اعلان کر کے اس کا پرچار کرنا، کیا یہ نبی کی توہین نہیں ہے؟
اس سے بڑی توہین اور کیا ہوگی؟ قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قرآن کا اعلان ہے، اللہ کا فرمان ہے، خاتم النبیین، آخری نبی ہیں، کوئی نبی نہیں آپ کے بعد. یہ تو بچے بچے کی زبان پہ ہے، بچے بچے کی زبان. ایمان ہے، عقیدہ ہے. اگر عقیدہ کمزور ہے تو پھر اس پر ایمان کی عمارت کیسے مضبوط ہو؟ کیسے مضبوط ہوگی اس پر ایمان کی عمارت؟ دوستو، دوسرا واقعہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کا، اسی سے ملتا جلتا ہے. یمامہ کے دن پہاڑی پر کھڑے ہیں، ان کا کان کٹا ہے وار سے، وہ لٹکا ہوا ہے، خون بہہ رہا ہے، کپڑے خون آلود ہیں، خون میں لتھڑے ہوئے ہیں، اور حضرات صحابہ اکرام اور دیگر تابعین کی کیفیت کو کچھ دیکھ کر انہیں ہمت دلا رہے ہیں، انہیں ہمت دلا رہے ہیں. کس حال میں زخمی ہیں، تکلیف میں ہیں، لیکن آقا کی محبت سے سرشار ہیں. حضور علیہ السلام کے دفاع کے جذبے سے سرشار ہیں کہ کمزور ہے، بیمار ہے، ناتواں ہے، معذور ہے، غریب ہے، مسکین ہے. محمد الرسول اللہ کا ماننے والا تو ہے، کلمہ تو پڑھتا ہے، ان کا دم بھرتا ہے، ان کے نام پہ عزت کماتا ہے، ان کے نام کی روٹیاں کھاتے ہیں. مجھے عزت کس کے نام سے ملی ہے؟ اللہ کے رسول کے نام کی، دین کے نام کی. مجھے رزق بھی انہی کے صدقے میں ملتا ہے. میں ان کا کھاؤں اور ان کا نہ کھاؤں، مجھ سے بڑا بے وفا اور بے غیرت کون ہوگا کہ جن کے نام پہ کھاتے ہیں، جن کے نام پہ ملتا ہے، اس کا نام لینا چھوڑ دیا جائے. ان پر زبان درازی کرنے والوں کو کھلی چھٹی دے دی جائے. ان کے وفادار ساتھیوں پر پک پک کرنے والوں کو، ان تبرائیوں اور سبائیوں کو چوکوں چوراہوں پر پک پک کرنے کی اجازت دی جائے اور کہا جائے جناب آپ مذہبی جنونی مت بنیے، آپ مذہبی رواداری اختیار کریں. یہ جنونیت نہیں ہے، یہ رسول اللہ سے وفا کا تقاضا ہے، یہ رسول اللہ سے وفا کا تقاضا ہے. پاکستان کس نام پہ بنا ہے؟ اسلام کے نام پہ حاصل ہے. اسلام کس لیے آیا؟ حضور کو کیوں بھیجا؟ اللہ نے مبعوث کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اسلام دیوار کے اندر بند ہو کے رہے، مکہ سے باہر نہ نکلے. خود نکالا، مکہ سے باہر نکلیے میرے حبیب. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. خوف تھا، دشمن پیچھے ہے، موت سر پر منڈلا رہی ہے، اور نبی اور اس کا ایک وفادار جسے نبی نہیں اللہ نے منتخب کیا کہ تم نے ساتھ چلنا ہے، اور ایک وفادار اسے بھی اللہ نے منتخب کیا کہ تم نے گھر میں رہنا ہے. علی وہ بھی رب کے حکم سے، حضور کے حکم سے گھر میں ہے، اور صدیق رب اور حضور کے حکم سے سفر میں ہمراہ ہے. ساتھ ہم وہ مکہ سے باہر نکالا، نکلی. اب گھر میں رہنے کا وقت جو تھا پورا ہو گیا. پہلے کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اپنے قریبی رشتہ داروں کو وانذر عشیرتک الاقربین، پہلے یہاں تک بات تھی، اب باہر نکلیے. عرب و عجم میں آپ کا دین پھیلنا ہے، عرب و عجم میں آپ کا دین پھیلنا ہے. آپ ہی تو ہیں، آپ کا سوا اور ہے تو. حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ، اور صرف تحفظ کا نام مت سمجھیے. کیا ہے اس کا مقصد؟ کیا ہے اور کس چیز سے بچانا ہے اس منصب نبوت کو؟ صرف اس کو نہیں، اس کی حفاظت تو اللہ بھی کریں گے. میرے آپ کے ایمان کو بچانا ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، اس کا تحفظ میرے ایمان کا تحفظ ہے. دیکھیے دوستو، بر صغیر میں فتنہ قادیانیت پیدا ہوتا ہے.
اور قادیانی فتنہ اس کے برگوبار پھیلتے ہیں، یہ بڑھتا ہے اور حکومتی سرپرستی میں بڑھتا ہے، انگریز سامراج کی سرپرستی میں بڑھتا ہے۔ آج پاکستان بننے سے لے کر آج تک 78 برس ہو گئے، قادیانی پاکستان کے خلاف مستقل سازشوں میں مصروف ہے۔ جس ملک کو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا، اس ملک کا نقشہ خراب کرنے والے قادیانی ہیں۔ یہاں سے قادیانیوں کو بیرون ملک میں راستے فراہم کرنے والا سر ظفر اللہ خان قادیانی ہے، جسے پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بنایا۔ تاریخ پڑھیے، آج سے چند سال پہلے ابو بکر خدا بخش نتوکا قادیانی، وہ پاکستان کے اہم منصب پر فائز ہوا۔ اس نے ایٹمی راز امریکہ کو دینے کی پوری سازش کی۔ مذہبی تحریکوں نے، دینی تحریکوں نے، ختم نبوت کے مجاہدین نے، ہر مسلک، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے اس پر آواز بلند کی اور اسے وہاں سے ہٹایا گیا۔ یہ تو چند چیزیں ہیں۔ پاکستان کا ایٹمی نظام کس نے بنایا؟ ایٹمی طاقت کس نے بنایا؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے۔ ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا سلوک کیا؟ اور جس نے ہمارے ایٹمی راز فاش کیے، ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی، اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جناب یہ ایک یونیورسٹی کے ایک ڈپارٹمنٹ کا نام اگر عبدالسلام کے نام پہ آ جائے گا، آپ کو اس سے کیا پریشانی ہے؟ جناب آپ اس کے نام محمد رسول اللہ کے نام پر رکھیں، کسی کو پریشانی رکھیے نا، رکھیے۔ کون سی یونیورسٹی کے کسی ڈپارٹمنٹ کا نام محمد رسول اللہ کے نام پر؟ عبدالسلام تمہارا کیا لگتا ہے؟ کیا رشتہ داری ہے اس سے تمہاری؟ غدار وطن، غدار رسول، غدار دین۔ تم اسے لا کے پاکستان کے اہم مقامات پر اس کے ناموں کا نسب کرتے ہو، اگلی نسل کے اندر اس کا احترام منتقل کرتے ہو، جس نے دین کو بھی نقصان پہنچایا، وطن کو بھی نقصان پہنچایا، قوم کو بھی نقصان پہنچایا۔ احتجاج ہو تو کہتے ہیں مولوی جنونی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مسئلہ، آپ کی ختم نبوت کا مسئلہ، ہمارے جد امجد سید الاحرار بانی تحریک ختم نبوت بر صغیر کے اندر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ یہ عقل کا نہیں عشق کا معاملہ ہے، عقل کا نہیں عشق کا معاملہ ہے، اس میں عقل کو جواب دے دو، عقل کو جواب دے دو۔ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے۔ عشق کامیاب ہوتا ہے، عشق کامیاب ہوتا ہے، عشق ہی انشاءاللہ آگے لے کر جائے گا۔ دوستو بات لمبی ہوئی، ختم نبوت کے اوپر ایمان ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ مجالس، یہ اجتماعات، یہ ریلیاں، یہ سیمینار، یہ عوام الناس کے اندر اس کی بیداری پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دشمن پر نگاہ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ دشمن کہاں بیٹھا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کی سازشیں کیا ہیں، وہ کہاں سے ہاتھ رکھتا ہے۔ آج سے 2 سال قبل، آخری بات، آج سے 2 سال قبل آپ کو پاکستان سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ وطن آپ کا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی ماں دھرتی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے اوپر کوئی آفت آئے گی، 6 ستمبر ہے، اس پر کوئی آفت آئے گی، اس کی حفاظت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہم نے عہد کر رکھا ہے حضور علیہ السلام کے منصب ختم نبوت کے حفاظت کے لیے بھی، اس ملک کے حفاظت کے لیے۔ لیکن 2 سال قبل برطانوی پارلیمنٹ کے اندر قادیانی جماعت کی طرف سے ایک مسودہ تیار کیا جاتا ہے انگریزی میں، جس میں میرے آپ کے اکابر علماء، ہمارے اجتماعات، ہمارے جلوس، ہماری ریلیاں، ہمارے سیمینار، ان کی تصاویر اٹھائی جاتی ہیں، جن پر لکھا ہوا ہے گستاخ رسول کی ایک سزا۔ بولیے گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ یہ نعرے اس پر لکھے ہوئے ہیں، وہ نعرے لکھ کر انگریزی میں ترجمہ لکھ کر پوری اس کے اوپر سٹوری تیار کر کے برطانوی پارلیمنٹیرین میں تقسیم کیا گیا، پاکستان کا امیج خراب کیا۔ دشمن کی سازش تو پڑھیے، غور تو کیجیے، نگاہ رکھیے۔ صرف نعرے، میں نے پہلے عرض کیا، میں مخالف نہیں ہوں،
آج ہمارا بھی ختم نبوت ریلی تھی، کل ہمارا بھی ختم نبوت کا اجتماع تھا، الحمدللہ بھائی شریف صاحب تشریف لائے تھے۔ یہ اجتماعات ہونے چاہیے، لیکن صرف یہی نہیں، یہ بھی سوچئے دشمن کیا کر رہا ہے، اس کی سازشوں پر نگاہ رکھیے اور اس کے توڑ کے لیے متحد ہو جائیے، اس کے توڑ کے لیے مجتمع ہو جائیے۔ میرا آپ کا دشمن ایک ہے اور ہم سب اس کے دشمن ہیں۔ وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتا ہے، ہم اسے اپنا دشمن سمجھتے نہیں، یقین کرتے ہیں۔ پھر راستے جدا جدا نہیں ہونے چاہیے، مل کر متحد ہو کر متفق ہو کر اجتماعی پلیٹ فارم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب اور آپ کے ناموس کا تحفظ کرتے رہنا چاہیے۔ آج تک جتنی کامیابیاں حاصل ہوئی اسی اجتماعیت اور وحدت کی بنیاد پر حاصل ہوئی۔ آپ ٹوٹیں گے، آپ منتشر ہوں گے، آپ میں اختلاف پیدا ہوگا، نقصان آپ کا ہوگا، دشمن کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جزاک اللہ۔